السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 7th کلاس کا اردو پوسٹ ٹیسٹ کے سوالات و جوابات دیکھنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 1 ہے، تشدید والے الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھنا۔ پہلا، تشکر میں تے شین کاف قاف را، تخلص میں تے خا لام لام صاد، مدنع میں میم دال دال عین الف، امی میں الف میم یم یا۔ سوال نمبر 2، دیے ہوئے لفظ میں مناسب حرف پر تشدید لگا کر لفظ دوبارہ لکھیے۔ تجسس میں آپ کو سین پر، پہلے سین پر آپ کو تشدید لگانا ہے۔ سچا میں چے پہ آپ کو تشدید لگانا ہے۔ مصنف میں آپ کو نون پر تشدید لگانا ہے۔ بھلکڑ میں کاف پر آپ کو لگانا ہے تشدید۔ سوال نمبر 3، متضاد الفاظ کی جوڑیاں لگائیے۔ روٹنا کا منانا، مراسلہ کا مکالمہ، بخل کا فیاضی، سنجیدگی کا دل لگی۔ سوال نمبر 4، لفظ سے شروع کا حرف کسی دوسرے حرف سے بدل کر نیا بامعنی لفظ بنائیے۔ دیکھیے، خوش سے جوش بن جائے گا، قلم سے فلم بن جائے گا، جلال سے حلال اور عرش سے فرش۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ سوال نمبر 5 ہے، کوئی دو۔ پہلا، شاد ہونا، میرے گھر میں جب کوئی نیا کھلونا آتا ہے تو میں شاد ہو جاتا ہوں۔ دوسرا، حیرت زدہ ہونا، جب میں پہلی بار حاجی لے گیا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سوالات آپ کو یہاں پر دیے ہوئے، اگلا سوالات ہے جو آپ کو پیراگراف دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا، ہندوستان کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی شوق سے متعلق معلومات لکھی۔ جواب، ذاکر صاحب کو باغبانی کا بڑا شوق تھا، انہوں نے مختلف قسم کے پیڑ پودے اپنے باغ میں لگائے تھے۔ دوسرا، انہوں نے عجیب قسم کے پتھر جمع کیے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ جملے میں استعمال ہوئے محاورے کو خط کشیدہ کیجیے، دوبارہ لکھیے۔ جواب، دنگ رہ جانا۔ تیسرا، زندگی میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، اپنے الفاظ میں لکھی۔ جواب، جو بھی خلوص، محبت، لگن اور دیانتداری کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہے اسے زندگی میں ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اقتباس کی مدد سے زمانی خط مکمل کیجیے۔ دیکھیے، 1992 میں کیا ہوا تھا، ذاکر حسین نے استعفیٰ دیا۔ 1962 میں ذاکر حسین کو صدر جمہوریہ بنایا گیا۔ 1967 میں عہدے پر فائز ہوئے۔ شعر مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 7 تھا، آسماں پر نہ کہیں ابر کا نشاں، پانی ملا نہ جب تو ہوئی خشک کھیتیاں۔ بارش کی کچھ امید نہ تھی، اس غریب کو بے حال تھا کہ جیسے کوئی سوگوار ہو۔ ہر بار آسماں کی طرف دیکھتا تھا وہ، بارش کے انتظار میں گھبرا رہا تھا وہ۔ سوال نمبر 8، پہلے غزل کا بغور مطالعہ کیجیے، سوالوں پر غور کیجیے، سوالوں کے جواب آپ کو لکھنا ہے۔ دیکھیے آگے سوال ہے، پہلا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ درج بالا شعر کا مطلب لکھنا۔ جواب، اے غالب، تم اتنا گناہ کرنے کے بعد حج کرنے جا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا منہ دکھاؤ گے جب تم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگو گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ دوسرا، غزل سے مقطع کا شعر پہچانے اور لکھیے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دیکھیے، مقطع اسے کہتے ہیں جو غزل کا جو ہے آخری شعر ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل ستون الف کی بی کی ستون بے سے مناسب جوڑیاں لگا کر اشعار مکمل کرنا ہے۔ پہلا، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، تو اس کے لگانے کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہو، اس کی جوڑی لگانی ہے، ورنہ کیا بات کرنا نہیں آتی۔ پھرتے ہیں آرزوؤں میں مرنے کی، اس کی لگانی ہے، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ سوال نمبر 9، دیے ہوئے لفظوں میں سے مناسب لفظ چن کر خانہ پوری کیجیے۔ پہلا دیکھیے یہاں پر آپ لوگ، پہلا والا، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی۔ تو یہ تھے اس کے سوالات و جوابات۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے آنے والے دنوں کے سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ بائے۔